الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ ومولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین جل شانہ عم نوالہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ فرض کرنا، تمہیں روزے کی تعلیم دینا، یہ محض تمہیں متقی بنانے کے لیے ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ پہلے اس کو سمجھنا ہے۔ تقویٰ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے۔ اب تقویٰ جو ہے، بعض لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ڈرو، بس اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو اور روزہ رکھ کے جو چاہو کرو، غیبت بھی کرو، چغلی بھی کرو، حرام بھی کھاؤ، جہاں دو پیسے کا فائدہ ہو وہاں چلے جاؤ، چاہے وہ جائز ہی نہ ہو۔ یہ مطلب عام معاملہ بن گیا۔ اگر کسی کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ جو ہے روزے کی جو صورت ہے، کیونکہ میں اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن چونکہ تقوی سے اس کا تعلق ہے، تربیت سے اس کا تعلق ہے، تو اس پر تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ بتانا ضروری ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی سے مراد جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے، اور جو ہے وہ ذکر و اذکار کرنا ہے، درود شریف پڑھو، سحری کر لو، روزہ رکھ لو۔ خواتین جو ہیں وہ مطلب گھر میں بھی دوپٹہ باندھ کے رکھیں، اور مرد حضرات جو ہیں وہ سر پہ ٹوپی لگا کے اور روزے کی حالت میں وہ اپنے آپ کو بالکل ایسا بنا کے رکھیں، اور جب روزہ کھل جائے تو پھر گیم شو شروع ہو جائے۔ جب روزہ کھل جائے نا تو پھر گیم شروع ہو جائے گا، اور وہ جتنی بھی آوارہ ہیں اور جتنے بھی آوارہ مرد اور خواتین ہیں وہ سارے ایک جگہ بیٹھ کر، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ پھر وہ جو ہے رمضان شریف ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا کہیں سے بھی کہ یہ کوئی رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ اچھا، پھر ہر کوئی اس چکر میں کسی کی کار نکلتی ہے، کسی کا انعام نکل رہا ہے تو وہ رمضان انعام بن رہا ہے، یعنی اس طرح تو لوگوں کو اس طرف لگا کے، اس طرف لالچ دے کے، اور اب لوگ جو ہے، میں نے خود دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ تعلقات استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح کو کارڈ مل جائے کہ یہاں انٹری ہو جائے، انٹری کارڈ مل جائے کسی طرح۔ اب ان کو اس بات کی فکر نہیں کہ عشاء کی نماز کو باجماعت پڑھیں اور تراویح کا اہتمام کریں، وہ اس چکر میں ہے کہ کارڈ مل جائے کسی طریقے سے تو اپن بھی پہنچ جائیں وہاں پہ اور ٹھیک ٹھاک دولت کما کے آ جائیں۔ یہ ہے یا نہیں؟ اب مجھے بتائیں کہ تقوی کا درس کدھر چلا گیا؟ بھلا وہ سارا دن کر لیا نا، روزہ رکھ لیا، تقوی ہو گیا، ماشاءاللہ سب ہو گیا، یہ تھوڑی ہے۔ دن روزے میں ہو، آپ کی رات بھی عبادت میں ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کام کریں گے جس سے مطلب پوری بالٹی دودھ کی بھر لیں، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیں تو پھر دودھ تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہونا۔ اچھا، وعلیکم السلام۔ پھر دوسری چیز یہ سمجھ لیجئے کہ اگر مثال کے طور پر جو ہے، اگر اس چیز کو بھی ایک طرف رکھ دیں آپ، دوسرے معنی میں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تقوی کے حوالے سے جو گھروں کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں مطلب جو خیال قائم ہوتی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں وہ کچھ بھی رائے قائم کرتے ہیں، بدگمانی جو ہوتی ہے وہ نیکیاں کھا جاتی ہے، ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ آپ مثال کے طور پر، مثال دے رہا ہوں کہ کال لگائیں موبائل پر اور کال لگا کر چھوڑ دیں، آپ کے موبائل میں جتنا بیلنس ہے وہ ختم، اور جب بیلنس ختم ہو گیا، آپ کی کال کٹ گئی تو آپ کو پتہ چلا میرا تو سارا بیلنس چلا گیا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کسی کے بارے میں بدگمانی رکھی دماغ کے اندر کہ وہ ایسا تو وہ ویسا تو یوں، تو اس نے یوں سوچا ہوگا، یوں کیا ہوگا، وہ ہوگا پہ سارا پوری فلم جو ہے وہ ہوگا پہ مشتمل ہوتی ہے۔ اچھا، جس نے جو کیا معاف کر دو، جانے دو، درگزر کر دو۔ اچھا، جو کیا تو اس کو درگزر کرنا پڑے گا، اور جو نہیں کیا اس کے لیے سوچنا نہیں ہے کہ یہ کچھ ایسا ہوگا تو یہ اس نے یوں سوچا ہوگا تو اس لیے یہ کیا ہوگا۔ یہ ساری جو ہم خود اپنے حساب سے بناتے ہیں نا، سارے زاویے خود، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہم سب سے بڑے عقل مند ہیں۔ یہ بہت بڑا الامان الحفیظ
کہ شیطان جو ہے یعنی وہ جب اس نے دیکھا نا کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں، اتنی کوشش کرتا ہوں کہ بندے کو جو ہے راستے سے ہٹا دیتا ہوں، اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو میری ساری محنت برباد ہو جاتی ہے۔ اب پیدر پہ یہ معاملہ ہونے لگا تو شیطان نے کیا کیا کہ وہ گول میز کانفرنس بلائی، اپنی تمام شیطانوں کو بلا لیا، بھائی آ جاؤ بھائی، ہنگامی اجلاس بلا لیا، UN کا ہنگامی اجلاس، اور وہ بیٹھ کر کے جو ہے انہوں نے سوچا کہ بھائی سوچو کیا کرنا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ شیطان نے جو ہے وہ یہ طے کیا کہ جو شخص بھی گناہ کا کام کرتا ہے جسے ہم کرواتے ہیں، شیطان نے کہا تو ان کے جو کام ہیں وہ ان کی نظر میں اچھے اور خوبصورت اور بہترین مزین کر کے دکھا دو۔ آپ یہ غور سے سمجھیے گا اس بات کو کہ اگر ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جو کام ہم نے کیا وہ بالکل درست ہے تو یہ توبہ کریں گے ہی نہیں، اور جب توبہ نہیں کریں گے تو پھنس جائیں گے۔ یہ آئیڈیا شیطان کا تھا، اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا، جلال میں آگے فرمایا کہ ہم نے ان کے برے کام جو ہے نا وہ ہم نے ان کی نظروں میں اچھے کر دیے، مزین کر دیے، تاکہ وہ اس کام سے رجوع نہ کریں اور اسی میں پھنسے رہیں اور کل قیامت کے دن اس پر عذاب چکھیں۔ کیونکہ جب لوگ، اب آپ دیکھ لیں، یہ فلمیں بنانے والے، یہ ڈرامے بنانے والے، ان سے پوچھیں، وہ اللہ کا شکر ہے، بہت مالک کا بہت احسان ہے، بڑی عزت دی اللہ نے، الحمدللہ میری فلاں فلم جو ہے وہ بڑی کامیاب ہو گئی، اللہ نے بڑی عزت دے دی ہم کو، اللہ نے ہمیں یہ دے دیا۔ یہ بولتے نہیں بولتے ہیں؟ ایمانداری سے آپ بتائیے کہ یہ ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا کہ ان کے دماغوں کے اندر کیا مزین نہیں کر دیا اس چیز کو کہ تم جو کر رہے ہو، ڈرامے کر رہے ہو، یہ تم جو مخلوق کی جو ہے نا اصلاح کے لیے کر رہے ہو، اچھا کام کر رہے ہو، لوگوں کو تم ایک کریکٹر دکھا رہے ہو، کر کے دکھا رہے ہو، یہ اچھی چیز ہے، لوگوں عورتوں کو بھی دکھا دیا، عورتیں کہہ رہی نہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ تاکہ فلما کے دکھایا جائے، تاکہ جو ہے نا ہم لوگ پھر وہ اویئرنیس آئے گی، اس سے اویئرنیس ہوئے گی، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ڈرامے بن رہے ہیں۔ خدا کی ان کو جو ہے ہدایت ہو، بھی میں لعنت بھیجوں ان کے اوپر، یعنی گناہ کو یہ ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں۔ یہی شیطان کا وہ آئیڈیا تھا جو اس نے بیٹھ کر گول میز کانفرنس کر کے اور لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کہ تم گناہ کو گناہ نہ سمجھو، بس جس نے گناہ کو گناہ نہ سمجھا تو بس پھر اس کا حال کیا ہوگا۔ بہت خطرناک بات ہے اس کے لیے، بہت خطرناک وعید ہے بھائی۔ یعنی اگر ایک شخص شراب بھی پیتا ہے، زنا کرتا ہے، سارے گناہ کے کام کرتا ہے وہ، لیکن وہ اس بات کو مانتا ضرور ہے کہ یہ سارے کام غلط ہیں، اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک آدمی کہہ رہا ہے جو کام میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، بھائی یہ گناہ ہے ہی نہیں، تو بس پھر اس کا کام تمام، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ کم سے کم گناہ کو گناہ تو سمجھو۔ اور بعض صورتوں میں صوفیہ نے بھی بیان کیا اس کو، اور فقہا بھی بیان کرتے ہیں کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں، ہر صورت نہیں، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں، ابھی اس کی تفصیل نہیں ہے، میں آپ کو صورتیں بیان کروں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جو غیبت کرنے والے، بدگمانیاں رکھنے والے چیمپئن جو ہوتے ہیں، اس کے بڑے چیمپئن ہیں بھائی، بہت بڑے بڑے چیمپئن پڑے ہوئے ہیں اس کے، تو وہ لوگ جو ہے نا اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں ہمارے پاس اتنا عقل ہے، بولو کیا دماغ ہے اس کا، یار ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، اس نے آخر تک پورا حساب کتاب لگا لیا۔ اچھا جو بولے بھائی غیبت نہیں کرو، توبہ کرو، ان چکروں میں مت پڑو، تو اس کو سمجھتے ہیں بیوقوف ہے، شریف آدمی، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، یہ جاہل ہے، اور وہ اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں ہمیں بہت کچھ پتہ ہے، ہمیں بڑی معلومات ہے، ہم فلاں فلاں کو جانتے ہیں۔ بولا اس کو ہم سے زیادہ کون جانتا ہوگا، جیسے اندر اتر گئے ہیں اس۔ تو یہ ساری غلط فہمیاں شیطان نے ڈالی ہوئی ہیں بدقسمتی سے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ مرض مردوں کو بھی لگ گیا، ابھی پہلے تو خواتین کو تھا، اب تو مردوں کو بھی لگ گیا۔ ایک سے ایک مطلب آدمی جو ہے بیٹھ کر کے ان کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، ان کی مثال اسی طوطا وہ جو اٹھاتا ہے نا، فال اٹھاتا ہے، یہ ان کی مثال اسی کی طرح ہے کہ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر طوطے کو بولتا جا بچہ اس کی قسمت تو بتا، تو طوطا جاتا ہے اور وہ اٹھا کر ایک کارڈ لے کر آتا ہے، وہ کارڈ میں لکھا ہوتا ہے ہاں بھائی تو بہت بڑا امیر آدمی بنے گا۔ اب دنیا کی تو قسمتیں بتا رہا ہے، تو خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اپنی قسمت بھی نکلوا لینا اس سے۔ یا وہ جو عاملین بابے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ادھر گلی کونوں پہ، ادھر ادھر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کر لو تو آپ دنیا کے مالدار بن جائیں گے، آپ یہ کر لو تو دنیا کی دولت آپ کے ہاتھ میں۔ تو بھائی تم کیوں نہیں کرتے یہ عمل؟ تم بھی تو دنیا کے مالدار آدمی بن جاؤ نا، کیوں نہیں کرتے؟ آپ سمجھ رہے نا بات کو؟ اس طریقے کے دھوکے چلتے ہیں۔ یہ دھوکہ کون دے رہا ہے؟ شیطان، پیچھے تو شیطان کا ہی ہاتھ ہے۔
شیطان کے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے. اب شیطان کا ہاتھ تو ہے لیکن ہم بھی تو روٹی کھاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں رمضان شریف میں. عام دنوں میں تو ہوتے ہی ہیں, رمضان میں بھی جاری و ساری ہوتے ہیں بالکل. بلکہ کیونکہ رمضان شریف میں کھانا پینا ہوتا نہیں ہے, روزہ رکھ لیا, صبح کچھ آرام کر لیا, اس کے بعد کام کاج تو کچھ ہے نہیں, چلو یہی باتیں لے کے بیٹھو, اور سناؤ فلاں کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا تھا, اچھا سنا تھا, یہ ہوا تھا, ہاں ہاں وہ تو ایسا تھا. بات نکالتے, بات نکال کے پھر غیبت شروع کر دیتے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کی بات کرو ہی مت. میں آپ کو بڑا زبردست طریقہ بتا رہا ہوں. یہ آج یوں سمجھ لیں کہ یہ آج ہمارے بیان کا جو ہے نا موضوع ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں. گناہ کی اگر آپ بولیں تو وہ غیبت ہے. آپ کسی کی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ گھر میں 4 عورتیں ہوں گی تو وہ 4 عورتیں ایک دوسرے کے خلاف, سامنے بات نہیں کریں گی, پیٹھ پیچھے کریں گی. تو اکیلے میں مل تیرے کو بتائیں گے, اکیلے میں دماغ اس کا خراب کرے گی, وہ اس کو اکیلے میں بتائے گی, وہ اس کو اکیلے میں بتائے گی, سب اپنی اپنی ساتھیوں کو اکیلے میں بتائیں گی. وہ اپنے آپ کو سیاڑی سمجھ رہی ہوں گی, لیکن یہ انہوں نے اپنا جو ہے نا سارا کھاتا نیکیوں کا اٹھا کے کسی کے نامہ اعمال میں ڈال دیا ہوگا. اچھا بولو باخدا, خدا کی قسم جو ہم نے دیکھا وہ بتا رہے ہیں, ہم جھوٹ نہیں بول رہے بابا. جو سچ ہے وہی تو غیبت ہے. وہ جو جھوٹ ہوگا وہ تو بہتان بن جائے گا. وہ تو بہتان ہے کہ ایک آدمی میں یا عورت میں وہ صفت پائی نہیں جا رہی ہے, آپ اس کو بیان کر رہے ہیں, تو وہ تو بہتان ہے نا سیدھا سیدھا. لیکن جو چیز پائی جا رہی ہے وہ تو غیبت ہے نا. تو وہ اب اس نے یہ کر دیا تھا, اس نے وہ کر دیا تھا, اس نے فلاں کر دیا تھا, اس نے یوں کر دیا تھا, اس سے میں نے یہ سوچا, اس نے یہ اشارہ مار دیا تھا, اس سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا. پوری فلم بنا لیں گے بھائی. ہر گھر میں ڈائریکٹر ہے بابا, ہر گھر میں ہدایت کار موجود ہے, وہ پوری فلمیں بنا لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا, اگلا وہ بولے بھلے بھائی میرا مطلب یہ نہیں تھا, بولا نہیں ہمیں پتا ہے, ہمیں بیوقوف نہیں بناؤ, ہمیں پتا اس کا مطلب کیا تھا. تو مطلب اگر تم اس کے بارے میں بدگمانی کرو گے تو تم بچ جاؤ گے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا, مان لو بچت اسی میں ہے, مان لو اپنا ایمان بچاؤ بھائی. کیونکہ کوئی کسی کا ایمان جو ہے نا قیامت کے دن یا قبر کے اندر کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. اپنا ایمان بچا کے لے کے جاؤ. کامیاب آدمی وہی ہے, بزرگان دین کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عقل مند وہی ہے جو دنیا سے جاتے وقت اپنا ایمان سلامت لے کے جائے. عقل مند وہی ہے. وہ عقل مند نہیں ہے جو اس کی ادھر ادھر کی کرتا پھرے, یا جس نے دنیا کی بہت بڑی دولت کما لی. بابا ایمان کو بچاؤ. اور ایمان کیسے بچے گا؟ غیبت سے آپ کو چھٹکارا کرنا پڑے گا. کسی کے لیے بدگمانی بھی نہیں کرو, غیبت بھی مت کرو. اگر آپ کو بظاہر نظر آتا ہے نا تو آنکھوں دیکھا بھی جانے تو بھاڑ میں ڈال دو یار. ہمیں چاہیے نہیں نا ہم اس کو آنکھ سے دیکھیں, اس کی برائی کو آنکھ سے دیکھیں, یا اگر کوئی ہم کو بولتا ہے اس کو سننے والا بھی گناہگار ہے نا, تو وہ سن کر خدا نہ خواستہ ہمارے دل میں اس کے لیے برائی آ جائے اور پھر وہ برائی پھر ہمارا بھی کام تمام کرے. تو یہ مہلکات کہلاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلکات میں بیان کیا. احیاء العلوم یہ جو بڑی زبردست تصوف پر ایک کتاب ہے جو امام غزالی نے لکھی ہے, اور بزرگان دین اس کو بیان کرتے ہیں. یہ مہلکات میں سے اعلی حضرت نے بھی اس کو فتاوی رضوی شریف میں بیان کیا کہ جو مہلکات میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ آپ غیبت سے بچ جائیں. یہ مہلک ہے, یعنی ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک بعض اعمال نجات دیتے ہیں, بعض اعمال آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں. اچھا وہ چھری لے کے گلے میں پھیر دینا وہ ہلاک کرتا ہے, مانتے ہیں. لیکن آپ کے اندر سے آپ کے من کو قتل کرتی ہے غیبت, اندر سے مار دیتی ہے آپ کو. اب آپ مجھے بتائیں نا, ایک شخص ماہر ہو غیبت کا, سننے کا بھی ماہر ہو, کرنے کا بھی ماہر ہو, مجھے بتائیں اس کو قلبی سکون ملے گا؟ وہ تو اسی سوچ میں غرق ہی رہے گا. اس کا تو دن رات برباد ہو گیا, اس کو تو بستر میں بھی نیند نہیں آئے گی, سوچتا رہے گا اچھا اس نے میرے کو فلاں نے میرے کو بتایا, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا, فلاں نے بتایا, اس نے نہیں بتایا. بھائی اس سے شکایت ہو, ڈائریکٹ بات کر لو, ختم ہوگی بات. نہیں, ایک بات ختم ہوتی ہے دوسری بات شروع ہو جاتی ہے, پھر ایک ختم ہوتی ہے پھر دوسری, اس طرح کرتے کرتے نفرتیں بیٹھ جاتی ہے, ملنا جلنا ختم. یہ وہ خطرناک امراض ہیں کہ جو عام طور پر پائے جاتے ہیں. کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک اور مہلک ہے یہ. کرونا تو اپنی جگہ پر ہوگا تو جسم کو نقصان دیتا ہوگا, پتہ نہیں دیتا بھی یا نہیں دیتا. بعض بولتے ہیں دیتا, تو چلو مان لیتے ہیں دیتا ہے, لیکن جو اصل جو واقعی اس پر کوئی کسی کو شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں, اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن تَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم یہ بات پسند کرو گے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لو؟ اسے برا جانو بھائی, کیا کر رہے ہو یہ, کیوں مطلب اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہو؟ تو اس لیے نہ سنو نہ کرو, یہ چیز آپ کو متقی بنائے گی. آپ اس سے بچو گے
چاہے کوئی دیکھیں کوئی کچھ بھی کر لے گا آپ کو برباد نہیں کر سکتا. غیبت کرنے والا کبھی آباد نہیں ہو سکتا, یہ ذہن میں رکھیے آپ کی غیبت کرنے والا کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتا. وہ اس اگر غلط فہمی میں ہے کہ جناب علی کوئی آپ کے سامنے آ جائے کہ یار میں آپ کو کسی سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, فلاں آپ کی بڑی غیبت کرتا ہے تو ذرا بچ کے رہنا, اس سے کیا بچنا ہے, اس کا منہ آزاد ہے, اس کی مرضی جو بولتا پھرے, ہمیں کیا کرنا. اب اگر مثال کے طور پر وہ کچھ اور پلاننگ کر رہا ہے, کچھ بھی کر لیا اس نے, تو وہ سامنے آ کے کچھ تو کرے گا نا, بس جو سامنے آ کے کرے گا دیکھ لیں گے. لیکن اگر اب تک کچھ نہیں ہوا تو آگے بھی کچھ نہیں ہونا. تو یہ خام خواہ کی جو ہے غیبتوں کی جو ایک پوری پوری عمارتیں بابا 100 منزلہ عمارتیں قائم ہیں لوگوں کے دماغوں کے اندر. اچھا پھر جس کے دل کے اندر کسی کے لیے بغض ہے, یہ میں آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں کام کی, اس کے بعد میں دوسری بات کروں گا. جس کے دل میں بغض ہے نا اس کا سینہ خود کا خراب ہوگا. اگر میرے دل میں بغض ہے تو آپ کا سینہ خراب نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اگر میرے دماغ میں کسی کے لیے برائی ہے تو میرا دماغ خراب ہوگا, اس کا نہیں. آپ سمجھ رہے بات. اگر میرے کان کسی کی برائی سنیں گے نا تو میرے کان خراب ہوں گے. میں جس کی سن رہا ہوں اس کے کان خراب نہیں ہو رہے, میرے کان خراب ہوں گے. میں زبان سے بیان کروں گا تو میری زبان خراب ہو رہی ہے. صحیح سمجھ میں آ گئی آپ کی بات. اپنے اعضاء کو بچا لیں, آپ اپنے اعضاء کو ان تمام چیزوں سے بچائیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. جیسے ہر کام کرنے والا اپنے ہاتھ پیروں کو بچا کے کام کرتا ہے, تو ہم نے بھی نیکی کرنی ہے اپنے ہاتھ پیروں کو بچا کے. ایسا نہیں خدا نخواستہ کہ ہمارے ہاتھ کبھی غیبت میں پھنس گئے, کبھی چغلی میں پھنس گئے, خدا نخواستہ کبھی کسی بھی بہتان تراشی میں پھنس گئے, کبھی خدا نخواستہ کسی حرام کام میں پھنس گئے. ظاہر ہے یہ بھی سب حرام کام ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے قرآن مجید نے بیان کیا کہ آپ کو روزے کی تربیت جو کی جا رہی ہے نا رمضان شریف میں متقی بنانے کے لیے, تو آپ جب ان چیزوں سے بچ جائیں گے نا تو متقی بن جائیں گے. تو تقوی اختیار کرنے کا مطلب صرف نمازوں کا اہتمام کرنا, صبح سحری کر کے روزہ رکھ لینا, اور پھر شام میں افطار کرنے کے بعد پھر جو ہے پان کی دکان پہ چلے گئے مرد حضرات پان کھانے کے لیے, اور اس کے بعد پھر وہ ملے ایک دوسرے سے, ہاں اور کیا سنا وہ پتہ ہی نہیں ہے, مغرب کے بعد تو لگی نہیں رہا رمضان شریف. بالکل افطار کرنے کے بعد اب وہ عشاء کی نماز کی تیاری کرے. بھائی ایک مہینہ تو آتا ہے پورے سال میں, اپنا تراویح کی تیاری کریں, عشاء کی نماز پڑھیں, تراویح پڑھیں, اور تراویح کے بعد یا تراویح سے پہلے کہیں جہاں جس مسجد میں خلاصہ تفسیر کا انتظام ہو وہاں پر خاص طور پر قرآن مجید کا ترجمہ یا تفسیر سنیں. خاص طور پر ہمارے مساجد اہل سنت کے اندر یہ اہتمام ہوتا ہے, آپ باقاعدہ بطور پہ وہاں سنیں. اچھا اس میں ایک چھوٹا سا پیغام میں دیتا ہوں. انٹرنیٹ کا دور ہے, لازمی بات ہے, بعض لوگ جو ہیں وہ بس وہ کوئی بھی ترجمہ سنتے ہیں, کوئی بھی تفسیر سن لیتے ہیں, بس رمضان شریف کا مہینہ ہے بس تھوڑا سا ذرا اللہ اللہ میں گزر جائے. ان کی سوچ یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اللہ اللہ میں گزرے, اچھی بات ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں, لیکن اس چکر میں کہیں تم دشمنان اسلام کی باتیں نہ سن لینا. خاص طور پر تم کو وہی بات سننی ہے اور وہی ترجمہ سننا ہے جو امام اہل سنت اعلی حضرت کا. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں ایک جگہ پہ ترجمہ کچھ ہے, ایک جگہ پہ ترجمہ کچھ ہے. بعض نے کہا, مجھ سے سوال کیا کہ کیا قرآن مجید سب کے الگ الگ ہیں؟ میں نے کہا قرآن مجید سب کا ایک ہی, ترجمے مختلف ہیں. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ کیا یہ اسلام میں اتنے فرقے بنتے ہیں؟ میں نے ان کو کہا کہ اسلام میں فرقے نہیں ہیں, ملت میں فرقے ہیں, اسلام ایک ہی ہے, ملت میں فرقے ہیں. جیسے باپ ایک ہی ہوتا ہے, بچوں میں اختلاف ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اگر بچوں میں اختلاف ہے, ایک بچہ کہہ رہا ہے یہ بات میں مانتا ہوں, ایک بچہ بولتا ہے میں نہیں مانتا ہوں, تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے باپ الگ الگ ہیں, باپ ایک ہی ہے ان کے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ اسی طرح اسلام ایک ہی ہے, ملت میں اختلاف ہے, لوگ کچھ کی بات کچھ سمجھ لیتے ہیں, اس لیے ترجمہ کنز الایمان کا پڑھیں اور اسی سے ملتی جلتی جو بھی تفاسیر ہیں وہ پڑھ لیں, اور سنی علماء سے آپ کا تعلق ہو تو ان سے رابطہ رکھیں اور مسئلے مسائل ان سے پوچھیں. یوں اپنی عبادت کے اس مہینے کو آپ گزاریں. اور سب سے بڑی دردناک اور کربناک اور بالکل پریشان کرنے والی بات جو اس خبیث نے, حرام خور ملعون نے جو بکواس کی اللہ تعالیٰ کی شان میں. کل تک تو یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی, معاذ اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہو رہی. اب تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات, یعنی اللہ کی ذات میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. آپ اندازہ کر لیں, یہ اللہ کی شان میں اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کر رہا ہے, میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو. آپ نے شاید ان کی ویڈیو دیکھی ہو, جس نے دیکھی ان کو معلوم ہے کیسی کیسی باتیں کی ہیں اس نے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ اس کو تو کوئی جوڑا ہی نہیں ملا, اس نے سب کو شادی شدہ بنایا, سب کو میاں بیوی بنایا, اس کے لیے تو کوئی عورت ہی نہیں ملی اس کو شادی کرنے کے لیے, وہ تنے تنا ہے, بلکہ اس کے لیے تو غلط استعمال کیا اس نے لفظ.
ایسا گندا لفظ استعمال کیا جو میں کر بھی نہیں سکتا ہوں. پوری 2 2.5 3 منٹ کی وہ ویڈیو اس کی وہ وائرل ہوئی ہے, اور اس نے جو کچھ بھی معاذ اللہ ٹوٹل اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو, ذات کو نشانہ بنایا اس نے. وہ خبیث کیا, اس کا انجام کیا ہوگا وہ تو آخرت میں ہوگا, لیکن یہ اپنی ذمہ داری کب پوری کریں گے جو حاکم بنے بیٹھے ہیں؟ یہ کب پوری کریں گے؟ جو اللہ کی شریعت کہتی ہے وہ کرو, اور شریعت یہ کہتی ہے کہ من سب اللہ فاقتلوہ, حدیث پاک ہے, جو اللہ کو گالی دے اسے قتل کر دو, یہ حدیث پاک ہے. من سب نبیا فاقتلوہ, جو نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو, تو اسے قتل کرو خبیث کو. جب تم گستاخ پاکستان کو قتل کر سکتے ہو, جب تم کسی قاتل کے قاتل کو قتل کر سکتے ہو, یعنی کسی شخص کو کسی نے قتل کیا, اس کی سزائے موت ہے, تو یہ پروردگار عالم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اس کو تم چوڑے پہ سر عام چوراہے پہ پھانسی دو, تاکہ عبرت کا نشان بناؤ اسے, تاکہ لوگ دیکھیں کہ اللہ کی شان میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اس وقت تو بڑے فرتے جذبات میں بات نہیں کر پا رہا ہوں, میں بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے مجھے, اور میں ایسی باتوں پر اس لیے میں گفتگو نہیں کرتا ہوں کہ پھر میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں, لیکن کچھ اظہار کرنا پڑتا ہے, اس لیے میں اظہار کر رہا ہوں. دعا ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے, اور جو اسلام کی حفاظت کرنا جانتے ہیں انہیں حاکم بنائے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عاشق ہیں انہیں حاکم بنائے, اور پھر یہ قیامت تک اسلام کے نام پر پاکستان قائم و دائم رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہماری ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے, آپ سب کا آنا یہاں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.